وقدمنا إلى ما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سیقول جو دوسرا پارہ ہے اس کی مکمل قرأت سنی۔ تو اس پارے کے اندر کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کن کن باتوں کا اس پر حکم دیا گیا ہے، خلاصتاً کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ جس پارے میں جس کا اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی بھی آیتیں چل رہی ہیں، لیکن پارہ دوسرا ہے، لیکن سورت وہی ہے بھی چل رہی ہے۔ تو اسی ضمن میں آیت نمبر 142 سے 145 میں تبدیل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی شروع اسلام میں ابھی مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد اقصی جسے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کے بنایا تھا، تو اس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اطراف اقنام میں جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارا عیسائی تھے، تو اسی کی طرف رخ کر کے بات کرتے تھے۔ تو مسلمان بھی ابھی شروع اسلام یعنی اسلام کی شروعات میں قبلہ ابھی کعبۃ اللہ نہیں بنایا گیا تھا، یعنی صرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کیوں نہ ہم مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، اور بار بار اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی سن لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان کے ارادے کو بھی قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلتین کا جو مقام ہے، جو لوگ حج کیے ہوئے ہیں یا عمرہ کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ انہیں اس بات کا تلقین، اس بات کا تو انہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ اس مسجد میں قبلتین کی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے بجائے یعنی مسجد اقصی کے بجائے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ تو اس وقت سے مسلمان آج تک اور تا قیامت تک اپنا رخ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہ نماز کی شروط میں سے ہے۔ جو شخص اپنا قبلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ کرے تو اس کی نماز ناقابل قبول ہے، اگرچہ وہ پوری قرآن کیوں نہ پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص پوری قرآن نماز میں پڑھ لے اور ایسی نماز پڑھے کہ جس کے اندر پوری قرآن ختم کر دی جائے اور اس کا قبلہ کعبۃ اللہ نہ ہو، تو اس کی نماز ناقابل قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دے، اور مسجد اقصی کے بجائے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ۔ اور یہ کون سی نماز میں ہوا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز عصر میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا کہ لوگ اسی وقت ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ آج سے کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے اور مسجد اقصی ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سارے مسلمان، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں یا شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں رہتے ہوں، جس مقام پر بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، تو سارے کے سارے مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام، ذکر اللہ کا حکم اس پارے میں اللہ رب العالمین کے کثرت سے ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی کہ ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے ہر ہمیشہ اس ذات کو یاد کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تو مومن کے کچھ صفات یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ مومن پر جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے یا کوئی نعمت اسے ملتی ہے، تو نعمت ملنے پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، خاص کر کے مومن کی صفات ہے۔ اور تکلیف آنے پر یا پریشانی لاحق ہونے پر وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ یہ مومن کی صفات ہے، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، کفر و شرک پر مرنے والوں کا انجام اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 161 سے 162 میں وہ لوگ جن کی موت کفر و شرک پر ہوئی اور ان کے برے انجام کی خبر دی گئی، اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کرنے والا ہے، اور ان پر سارے فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ یعنی جو لوگ شرک پر یا کفر مر پڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا حقیقی
معبود مانتے ہیں، یا جس طرح اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے، یا جس طرح اللہ رب العالمین کی تحلیل یا تکبیر کرنا ہے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اس اللہ رب العالمین کے علاوہ اس ذات کے علاوہ کسی اور سے اپنی عبادتیں یا وہ اپنی ریاضتیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوں، اور ایسے لوگوں کے لیے سارے کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ان مشرکین پر، ان کافرین پر اللہ رب العالمین کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہمارا ماہ رمضان المبارک کا ماہ چل رہا ہے، تو اس ماہ کے اندر جو سب سے اہم آیت جو اللہ رب العالمین نازل فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات والہدی والفرقان لعلکم تہتدون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اس ماہ مقدس میں ایک عظیم کتاب، ایک مقدس کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی کی گئی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے سارے 12 مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کیا، اور اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے مقدس کتاب کو نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو۔ یعنی اگر لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو جانیں گے، اس کے مفاہیم کو جانیں گے، اس کے معنوں کو جانیں گے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اشارہ کیا اس قرآن میں، اس بارے میں کہ ہم اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے گمراہی سے دور بچنے کا ایک سبب اور ذریعہ بن سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام کہ اس بارے میں کہ بعض لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کے لیے، کسی کام کو اجاگر کرنے کے لیے، کوئی بات کو منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں ہم ان پر سخت وعید اور سخت ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ جہنم ہے اور جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی قسم اللہ رب العالمین کی یہاں نابرداشت اور یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت میں، اس پارے کے اندر سب سے اہم چیز جو بتائی گئی ہے وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ یہ بنی اسرائیل کے دو قومیں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس بادشاہ کے ماتحت میں رہ کر کے جالوت کے ساتھ ہم جنگ لڑ سکیں۔ تو انہوں نے طالوت ایک بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن وہ دوسری قوم سے تھا۔ تو بنی اسرائیل اعتراض کرنے لگے یہ ہمارے قوم کا نہیں، ہم اس لیے اس کی بنا پر کیا ہے ہم اس کے ماتحت میں رہ کر جنگ نہیں کریں گے۔ طالوت کے پیچھے رہ کر کے یا طالوت کے ماتحت میں رہ کر کے جالوت کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کیا کہ تم تو نبی ہو، یہ اور بات ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر ہو جس کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ میں مقرر۔ تو جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طالوت کو مقرر کیا اللہ رب العالمین نے، تو اس کی بنا پر اس کا اعتراض کیا کہ نہیں، یہ ہمارے قوم کے نہیں ہے، یہ ہمارے قوم کا فرد نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آخر کار اللہ رب العالمین نے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کیے تھے، ان لوگوں نے طالوت کے ساتھ مل کر کے جالوت کا شکست دی اور جالوت کو 2-4 سکھایا کیا۔ تو محترم سامعین اکرام، اس سارے پارے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت سارے احکام نافذ کیے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی، اور خصوصاً اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر رمضان المبارک کے ماہ کے اندر جو اہم چیز قرآن مجید ہے اس کی تلاوت ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اس کا تذکرہ اس پارے کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان ساری کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو شرف قبول بخشے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی روزوں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔